السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جس وقت تبرأ بیدار ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ کہ جن کی تبعوا پیروی کی گئی تھی، من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے اتبعوا پیروی کی تھی، ورأوا العذاب اور وہ دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت تو کاٹ دیے جائیں گے یا منقطع ہو جائیں گے، بہم ان کے الاسباب تمام طرح کے تعلقات۔ وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتبعوا پیروی کی تھی دنیا میں، لو کاش انا کہ بے شک لنا ہو ہمارے لیے، کرتن دنیا میں واپس جانے کی مہلت، فنتبرأ تو ہم بھی بیزار ہو جائیں گے، منہم ان سے، کما جس طرح، تبرؤوا وہ سب بیزار ہو گئے ہیں، منا آج ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ دکھلائے گا ان کو اللہ اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرتیں بنا کر، علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں ہیں وہ، بخارجین نکلنے والے کبھی بھی، من النار آگ سے۔ ان دو آیات میں میدان محشر کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے کہ قیامت والے دن یہ جو دنیا میں رہ کر دوسری اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو معبود انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جو پیر مرید پکڑے ہوئے ہیں، یہ جو پیروی کرتے ہیں نا دنیا میں رہ کر، اور یہی پیر مرید قیامت والے دن ان کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے کہ یہ مشرکوں اور ان کے معبودوں یعنی مشردوں اور مریدوں پیروکاروں کے درمیان مکالمہ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جو لوگ یہاں دنیا میں اپنے مریدوں کو مشکل کشا، حاجت روا اور شفاعت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہوتے ہیں نا اپنے مریدوں کے، قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کی دہشت اور خوف کو دیکھیں گے، اور وہ خوف اور دہشت اس قدر زیادہ ہوگا کہ ہر انسان کو صرف اپنی ہی جان کی پڑی ہوگی، تو تب یہ پیشوا، یہ پیر ان مریدوں کی اعانت اور مدد اور سفارش وغیرہ کرنے سے انکار کر دیں گے اور ان سے بالکل بیزار ہو جائیں گے، اور ایمن کہ ایسا ہوگا کہ یہ دنیا میں ان کے مرید ہونے کا انکار کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہمارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی وتقطع الاسباب تمام طرح کے تعلقات بھی کٹ جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہم تو ان کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کریں گے۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر مرید حضرات سخت مایوس ہو جائیں گے اور آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں جانے کا ایک موقع مل جائے، ہمیں مہلت مل جائے، تو ہم بھی ان سے یہی سلوک کریں جو انہوں نے آج ہم سے کیا، جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں نا، تو ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں جس طرح یہ آج کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب دوبارہ جو ہے کبھی دنیا میں واپس جانا نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہی کے اعمال کو ان پر حسرتیں بنا کر پیش کر دیا جائے گا، کیونکہ ایک تو حسرت ان کی یہ ہوگی کہ مرشدوں نے اپنے وعدوں کے خلاف بیزاری کا اظہار کر دیا ہوگا، اور دوسری یہ ہوگی کہ جو اچھے اعمال مثلا صدقہ اور خیرات اور نظر و نیاز وغیرہ وہ کرتے رہے، اور تو وہ ساری نظر و نیاز، وہ صدقات یا ان کے اچھے اعمال ان کے شرک کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے اور برے اعمال ان کے برقرار ہی رہیں گے۔ اس طرح وہ کئی قسم کی حسرتوں کا مجموعہ بن جائیں گے، ان کے مرشد بھی باعث حسرت اور ان کے اعمال بھی باعث حسرت ہو جائیں گے، لیکن ان حسرتوں کا اس وقت کچھ بھی نتیجہ نہ نکلے گا، اور دوزخ کے عذاب کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہی نظر نہ آئے گی، یعنی کبھی بھی نجات کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کا گناہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی شرک کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ یا ایہا الناس اے لوگو، کلو تم سب کھاؤ، مما ان چیزوں میں سے جو فی الارض زمین میں ہیں، حلالا حلال، طیبا اور پاکیزہ،
ولا اور نہ تتبعوا تم سب پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہو بے شک وہ شیطان تو لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا، انما بے شک یأمرکم وہ تو حکم دیتا ہے تمہیں بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وعن اور اس بات کا حکم دیتا ہے یہ کہ تقولو تم سب کہو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، ما وہ جو لا تعلمون تم جانتے تک نہیں ہو۔ یعنی دیکھیں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی حلال رزق کھاؤ۔ حلال سے مراد ایک تو وہ سب چیزیں ہیں جنہیں شریعت نے حرام قرار نہیں دیا، دوسری وہ جنہیں انسان اپنے عمل سے حرام نہ بنا لے، جیسے چوری کی مرغی یا سود اور ناجائز طریقوں سے کمایا ہوا مال، چاہے وہ پاکیزہ اور حلال ہی کیوں نہ، مطلب حلال ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ پاکیزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پاکیزہ سے مراد ہوتا ہے وہ صاف ستھری چیزیں جو گندی باسی اور متعفن نہ ہوں اور ناجائز طریقوں سے کمائی ہوئی نہ ہوں۔ حرام چیزوں سے بچنے کی احادیث میں بہت تاکید آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے کہ جس کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الرسول اے اللہ کے رسولو کہ تم پاک مال کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک اعمال کرو، اور فرمایا اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ یعنی جو انبیاء کو رسولوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، وہی حکم ایمان والے لوگوں کو دیا، نیک لوگوں کو دیا کہ تم نے پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے ایمن کے اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے گندے ہیں، سفر کی تھکاوٹ ہے اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر، اور وہ اللہ کے گھر پہنچتا ہے، بیت اللہ میں جا کر اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کا اوڑھنا حرام کا، اس کا چلنا پھرنا حرام کا۔ ایون کے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے حرام کا ایک نوالہ بھی کھایا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس کے 40 دن تک کی عبادت کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ تو دیکھیں آج بہت سارے ایسے یہ آن لائن تو بہت ہی زیادہ یہ کام شروع ہو گیا ہوا ہے کہ ہر دوسرا بندہ جو بتاتا ہے وہ یہی بتا میں آن لائن بزنس کر رہا ہوں، آن لائن، تو ان میں ہاں اللہ ماشاءاللہ بہت سارے حلال طریقوں والے بھی، لیکن زیادہ تر حرام طریقوں سے ہم یہاں پر ممبر بنا لیں گے، ٹیم بنا لیں گے اور ٹیم کے ورک کے پیسے ہمیں ملتے رہیں گے، یعنی دھوکہ، پہلے کچھ بتاتے ہیں بعد میں کچھ کام کرنا پڑتا ہے، ہر دوسرے بندے کو سبز باغ دکھانے پڑتے ہیں اور پھر جو دکھاتے ہیں وہ ملتا نہیں ہے۔ تو یہ سب جو ہے یہ ناجائز کام ہے، تو ان سب کو روکنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے سادہ لوگ مسلمان خاص کر لڑکیاں اس کاموں میں پھنس جاتی ہیں، اور پھر حرام کا ایک نوالہ بھی اگر چلا جائے تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آج جن بچوں کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، اگر انہی بچوں کو ہم حرام کی روزی کھلا دیں گے تو کل کو یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے، ہماری تو زندگی بھی تنگ ہو جائے گی، موت تو تنگ ہوگی ہی ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام مال سے محفوظ فرمائیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی کتاب البیوع میں یہ حدیث موجود ہے اور احمد دارمی میں بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت جو حرام مال سے پروان چڑھا ہو، یعنی وہ بچے جن کو ہم نے حرام مال کھلا کر بڑا کیا ہوا ہو، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جو بھی گوشت حرام سے پروان چڑھا اس کے لیے جہنم ہی لائق تر ہے۔ یعنی وہی بچے جن کو آج ہم حرام مال کھلاتے ہیں وہ کبھی بھی نیک مال کر ہی نہیں سکیں گے ہم لاکھ چاہیں، اس لیے چاہے تھوڑا کھلا لیں، بچوں کی صرف ضروریات نہیں بھی پوری ہوتی تو کوئی بات نہیں، لیکن کوشش کریں کہ ہمارے بچوں کے پیٹ میں کبھی بھی حرام کا نوالا نہ جائے، تاکہ یہ بچے کل کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں اور خود بھی بچیں اس سے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حرام مال کمائے پھر اس سے صدقہ کرے تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا،
अगर इससे सच खर्च करेगा तो उसमें बरकत ही नहीं होगी। और हम में अक्सर ये बात मशहूर है, कोई बात नहीं फुला माल जो है हराम तरीके से कमाया गया तो हम इससे मस्जिद के वाशरूम बनवा देते हैं। तो ऐसा अल्लाह की राह में दिया हुआ माल भी जायज़ नहीं है। मस्जिद के वाशरूम भी अल्लाह ही के घर के वाशरूम है, कभी भी हराम माल वहाँ पर लगे उसका सवाब नहीं हो सकता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला सिर्फ पाकीज़ा कमाई से ही सदका को कबूल फरमाता है, चाहे वो कहीं भी हो, क्योंकि हराम और मशकूक चीज़ों का इस्लाम ने छोड़ने का हुक्म दे दिया हुआ है। सैयदना नुअमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ फरमाते हुए सुना है कि हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है। इन दोनों के दरमियान जो मुश्तबे चीज़ें हैं ना, जिन्हें अक्सर लोग जानते ही नहीं हैं, जो शख्स इन मुश्तबे चीज़ों के पीछे रहा, इसने अपने दीन और अपनी इज़्ज़त को बचा लिया, यानी जो इनसे पीछे रहा, इनसे बच गया। और जो शख्स इन मुश्तबे चीज़ों में पड़ गया, इनके पीछे लग गया, इनको हासिल करने की कोशिश कर ली, तो इसकी मिसाल उस चरवाहे की सी है जो किसी रुख के गर्दन अपने जानवर को चराता, किसी रुख के गिर्द मतलब अपनी जानवर को चराता रहता है, किसी भी पौधे के, किसी दरख्त के गिर्द इर्द गिर्द अपने जानवर को चराता है। करीब है कि वो जानवर जो हैं वो उस रख में, उस झाड़ में, उस बाड़ में जा घुसें। सुन लो, हर बादशाह की एक रुख होती है और अल्लाह तबारक व तआला की रुख उसकी ज़मीन में हराम करदा चीज़ें हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला की जो चरागाह है ना, वो उसकी हराम करदा चीज़ें हैं। जो उसमें गया वो उसमें फंस गया। तो ये मुश्तबे चीज़ें जो ऑनलाइन वर्क है तकरीबन फेक है, तो इससे ज़रूर बचें, क्योंकि ये मुश्तबे में आ जाता है, तो इससे ज़रूर बचें। और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है ना, बुखारी शरीफ की किताबुल बुयू में ये हदीस मौजूद है कि लोगों पर एक ज़माना आएगा कि आदमी इस बात की परवाह ही नहीं करेगा, जो माल उसके हाथ में आया है वो हलाल है या हराम, उसको खाने की कोशिश करेगा। हराम माल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हराम के पीछे हमेशा शैतान लगवाता है। शैतान हमें हराम माल के पीछे चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया है ना कि वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान की पैरवी ना करो, क्योंकि शैतान के पीछे चलने से मुराद यहाँ पर यह है कि जो चीज़ें अल्लाह ने हराम नहीं की, इन्हें हराम ना समझो। जैसे मुशरिकीन अरब बुतों के नाम जानवर छोड़ देते, फिर इन जानवरों का गोश्त खाना या इनसे किसी तरह कभी नफ़ा उठाना हराम समझते थे, या किसी मखसूस खाने पर अपनी तरफ से पाबंदियाँ आयद करके इसे हराम करार दे लेते। यही सूरत किसी हराम चीज़ को हलाल कर देने की है। जैसे यहूद ने सूद को हलाल करार दे दिया, और दूसरा जो माल है वो खाना शुरू कर दिया नाजायज़ तरीक़ों से हासिल करना, तो ये भी शिरक है, क्योंकि हलाल और हराम करार देने के तमाम इख्तियारात सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में हैं। तो कोई इंसान अपनी तरफ से ही हराम चीज़ को हलाल कर दे और हलाल को हराम, यानी उसने अल्लाह ताला के इख्तियारात में मुदाखलत की कोशिश की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि क़यामत के करीब मेरी उम्मत में से कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो शराब का कोई दूसरा नाम रख के इसको हलाल करार दे लेंगे। तो ये तमाम नशावर चीज़ें जो हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हराम फरमाई हैं, तो इनसे भी बचना है। अबू मालिक फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आपसे फरमाया, मेरी उम्मत में से कुछ लोग पैदा होंगे जो ज़िना, रेशम, शराब और बाजे गाने वगैरह के साथ इनके दूसरे नाम रख कर इन्हें हलाल बना लेंगे और फिर बात भी नहीं मानेंगे। तो आज भी ऐसे ही है, इन तमाम चीज़ों के दूसरे नाम रखे हुए हैं और इनको हलाल समझा जाता है, हालांकि इस्लाम ने इन तमाम चीज़ों को हराम करार दिए, क्योंकि शैतान इंसान का अज़ली दुश्मन है। वह लिहाजा कभी भी अल्लाह ताला ने फरमाया, जब शैतान के पीछे लगोगे तो वो तुम्हें नेक रस्तों पर चलने नहीं देगा, हमेशा बुरे ही, क्योंकि उसने तो वादा किया हुआ है अल्लाह ताला से कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, मैं इनको भटका दूँगा सीधे रास्ते से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि शैतान इंसान की रगों में इस तरह दौड़ता है जिस तरह के खून दौड़ते हैं। खून की गर्दिश हमें महसूस नहीं होती है ना, बिल्कुल शैतान की भी महसूस नहीं होती है। तो हमेशा शैतान से पनाह भी, अल्लाह ताला की पनाह में आ जाना चाहिए शैतान से। और हमेशा जो है शैतान के नक्शे, कभी भी हमारा नफ्स चाहे कि हमने बुरा काम करना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस बुरे काम से महफूज रहें, और कोशिश क्या, हर मुमकिन कोशिश, कभी भी उस बुरे काम को नहीं करें। तो चंद मतलब वाक़यात के बाद, चंद वक्तों के बाद क्या आप बचेंगे, तो इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो शैतान कहेगा नहीं, इस बंदे पर मेरा असर नहीं होता,
میں کسی دوسرے بندے کو ڈھونڈتا ہوں. تو اس لیے شیطان سے ہمیشہ جو ہے نا بچنا ہی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو یعنی ہیں شیطان کے کام، ان سب کو چھوڑ کے خالص اللہ کے لیے ہو جانا ہے. وَأَن تَقُولُوا مَا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں بھی نہ کہا کرو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. یعنی جن رسموں کی، جن پابندیوں کے متعلق اسلام نے حکم ہی نہیں دیا ہے، اسلام کچھ کہتا ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے ان کو ایجاد کر کے تو تم کبھی بھی اس کو اسلام نہ سمجھو، دین نہ سمجھو. یعنی جو تم جانتے ہی نہیں ہو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہ سمجھو. جس چیز کی کوئی دلیل ہی موجود نہ ہو تو اللہ کے ذمہ جھوٹ لگانے کے مترادف ہے کہ جو بہت بڑا گناہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون سب سے بڑا ظالم وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے. لہٰذا جھوٹ باندھنے سے مراد یہ کہ خود ساختہ رسمیں ایجاد کر کے اور ان کو دین سمجھ کے کرتے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے. آج کا ہمارا سبق یہیں تک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.